بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں ایک عورت سے کافی دیر تک مسجد نبوی میں گفتگو کرتے رہے، حالانکہ حضور اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس عورت کو گھر چھوڑ کر واپس آئے. راستے میں آپ نے ایک چوراہے پہ صحابہ کرام کو دیکھا، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، گھوپ اندھیرا ہے، صرف بندے کھڑے ہونے کا احساس ہے. تو نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ مجھے ملنے آئی تھی اعتکاف میں، تو رات اندھیرے والی تھی تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف میں آپ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتے ہیں، اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک ویڈیو کلپ آپ ملاحظہ کر چکے اور اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک دعویٰ یا مختلف دعوے بھی آپ ملاحظہ کر چکے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے صحیح بخاری 6219 اور صحیح مسلم 569 کے حوالے یہ ڈسپلے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اوپر اپنی طرف سے ایک ایسا لقمہ دیا حدیث کے اوپر یا ان احادیث کے اوپر کہ نبی علیہ السلام عورت کے ساتھ یا اپنی اہلیہ کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، اور جناب وہاں اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی تھیں، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے راستے میں صحابہ کو دیکھا اور پھر اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ مسجد سے باہر اعتکاف کی حالت میں نکل سکتے ہیں، اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. یعنی آپ ویڈیو دوبارہ سے ان کی دیکھ کے بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث سے کیا فہم دینے کی کوشش کی. لیکن حدیث کے اندر اصل کیا الفاظ ہیں، آئیے ہم 6219 جو حوالہ انہوں نے خود ڈسپلے کروایا اپنی اس ویڈیو کے اندر، ہم صرف ایک حوالے کے اوپر جاتے ہیں. حالانکہ یہ روایت جو ہے مختلف انداز کے اندر صحیح بخاری کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں، مسلم میں بھی، ابو داؤد میں بھی، مسند احمد میں بھی اور دیگر کتابوں کے اندر سمجھ لیجئے تقریباً درجن کے قریب مقامات کے اوپر آپ کو یہ روایت مل جائے گی مختلف انداز میں. لیکن آپ کو کہیں وہ الفاظ نہیں ملیں گے جس طریقے سے انجینئر صاحب نے اس سے وہ رزلٹ نکالا، یا آپ کو کہیں پہ بھی ہمارے جو اسلاف کے اندر سے یا پھر حدیث کے شارحین میں سے یا شرح کرنے والوں میں سے کوئی ایسا شارح نظر نہیں آئے گا جس نے وہ شرح کی ہو جو انہوں نے کر کے دکھائی. تو آئیے اسلام 360 جو انجینئر صاحب کی پسندیدہ ایپ ہے اسی سے ہی اس کا ترجمہ یا فہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو آئیے 6219 صحیح بخاری دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خبر دی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ان سے ملنے آئی. حضور علیہ السلام اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہوئے تھے. یعنی یہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. اگر عربی کی طرف بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رمضان. یعنی نبی علیہ السلام کہاں پہ اعتکاف کر رہے ہیں؟ مسجد میں آخری عشرہ رمضان کے اندر جب وہ ان سے ملنے آئی ہیں. اس سے پتہ چل گیا کہ رمضان میں آخری عشرے میں مسجد کے اندر وہ نبی علیہ السلام سے حضرت صفیہ ملنے آئی ہیں. اور کس وقت آئی ہیں؟ عشاء کے وقت. تھوڑی دیر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھی. یعنی مسجد میں ہی نبی علیہ السلام سے ان سے اعتکاف گاہ میں ملنے آئی اور وہیں سے اٹھنے کے لیے جب چلی تو کیا ہوا وہ اب آپ حدیث کے اندر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچی، یعنی نبی علیہ السلام مسجد کے اندر ہیں اور مسجد میں ہی جب وہ اس دروازے کے پاس پہنچ گئی، کون سے دروازے کے پاس؟ جو کہ کیا لکھا ہے آپ حدیث کے اندر پڑھ سکتے ہیں. کہاں پہنچی؟ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا. تو ادھر سے دو انصاری صحابی گزرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. یہ صفیہ بنت حیی کا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیوی ہیں، یعنی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور یہ ام سلمہ کا وہ دروازہ جو کہ مسجد کے اندر ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں حتی اذا بلغت باب المسجد الذی عند مسکن ام سلمہ، یعنی باب المسجد کی بات ہو رہی ہے. یعنی مسجد کے اندر دروازے بھی امہات المومنین کے کھلتے تھے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ جب پہنچی اس جگہ پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے صحابہ کو یہ اس طریقے سے روک کے فرمایا، یعنی بتانے کی کوشش کی. ظاہری بات ہے کہ وہ پردے میں ہوں گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بات کس طریقے سے ایکسپلین کی وہ آپ آگے حدیث کے اندر دیکھتے جائیے. یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری بیوی ہیں. ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ. ان پر بڑا شاک گزرا، یعنی انہوں نے بڑا تعجب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیا آپ کے بارے میں ایسی بات سوچ سکتے ہیں جو آپ ہمیں اس طرح ایکسپلین کریں کہ یہ میری اس طرح بیوی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم آپ حدیث کے الفاظ میں دیکھیے، یہ الفاظ نہیں ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کرے، لیکن آپ حدیث کے الفاظ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے سبحان اللہ یا رسول اللہ اس پر بڑا انہوں نے ان پر شاک گزرا صحابہ پہ. لیکن آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی آپ حدیث کا ترجمہ بھی پڑھ کے یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، اور مسجد میں ہی وہاں سے اٹھ کے اپنی جگہ سے اس دروازہ، وہ دروازہ جو مسجد کے اندر ہی سیدہ ام سلمہ کا کھلتا ہے، جب اس کے قریب تک گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو اس وقت دو صحابہ نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کو مسجد میں ہی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی ان کو کہ اس طریقے سے یہ میری بیوی ہے. یعنی اس سے واضح یہ فہم ملتا ہے، واضح یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نہیں نکلے، صرف مسجد کے دروازے تک، خاص دروازے تک سیدہ صفیہ کو چھوڑنے آئے ہیں. تو اس سے کیا وہ رزلٹ نکلتا ہے جو انجینئر صاحب نے نکال کے دکھایا، یا آپ خود حدیث کو پڑھیں یا حدیث کے مختلف شرح کرنے والوں کو پڑھیں، آپ کو کہیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو مرزا صاحب نے نکال کے دکھایا. تو ہماری مرزا صاحب سے التجا ہے، درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ احادیث کو کوٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ان کو پڑھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، پھر لوگوں کو کوٹ کریں، ورنہ جو نتیجہ آپ نے نکال کے دکھایا اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا. یہاں پہ ہم ایک اور بات بھی ضمناً بتاتے چلیں کہ اس سے ہمارا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ کوئی فقہی معاملہ اس حوالے سے تھا کہ جناب اعتکاف کے اندر آپ ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ تو ایگریڈ اپون، یا پھر علماء کے ہاں یہ بات فقہا کے ہاں رائج ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بہت بڑی ایسی ضرورت پڑ جائے جس میں آپ کو مسجد سے باہر نکلنا پڑا تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن اس حدیث سے یہ فہم نکالنا یہ ایک بہت بڑی جہالت تھی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام تھا، واضح الزام تھا. تو ہم نے سوچا اس کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیں تاکہ مرزا صاحب کی یا ان کے فالوورز کی اصلاح ہو جائے. اور ویسے تو وہ رجوع نہیں کرتے نارملی، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو یہ ان کا بڑا پن ہوگا اس حوالے سے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.